بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن شریف یہ ایک اللہ کی رسی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. علماء نے لکھا ہے، بات میں کروں گا مختصر انشاءاللہ، لیکن دھیان سے سنیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. ایک اپنے دل کا ایک درد ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے سے اللہ توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو قرآن کی طرف دیکھنے کی توفیق نہیں دی. پوچھا گیا کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ آپ روزانہ قرآن پڑھتے ہو تو نہیں پڑھتے. میں منسلک ہوں اکابرین سے کہ جو مجھ سے بحث ہوتے ہیں تو میری سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ روزانہ قرآن پڑھو. یہ میری سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کہ روزانہ قرآن مشغول ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھو، آدھا پڑھو، پاؤ پڑھو، لیکن روزانہ قرآن شریف پڑھو، چاہے 2 صفحے پڑھو. وہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ قرآن شریف میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں کسی عالم کی یا کسی مفسر کی یا کسی تفسیر کی ضرورت پڑے گی آدمی کو پوچھنے کے لیے تو یہ آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے. باقی آیتیں ایسی ہیں جو ان میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی تیسری آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں کسی مفسر کی کیا ضرورت ہے اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات جو مشہور ہوئی ہے کہ قرآن کا ترجمہ مت پڑھو محروم ہو جاؤ گے، یہ میں نے میرے ترجمے میں لکھا ہے مقدمے میں. یہ پتہ نہیں کہاں سے چلی یہ بات. قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے تو معلوم نہیں ہوتا. اپنی طرف سے قرآن میں کوئی بات بڑھانے سے یا سلف صالحین کا جو ہمارا طریقہ مسلم آ رہا ہے ہمارا اوپر سے، اس میں کوئی آدمی اپنی رائے پیش کرے کہ نہیں فلاں نے ابن تیمیہ نے یہ کہا تھا اور ابن کثیر نے یہ لکھا ہے لیکن میری رائے یہ ہے. یہ غلط، یہ چیز غلط ہے کہ آدمی اپنی رائے اس میں نہ رکھے. جو قرآن جو لوگ چلے آ رہے ہیں ہمارے کام کرتے کرتے، اسی کے ساتھ آدمی جو ہے اسی کو ملا کر آدمی کام کرتا رہے. اس لیے آدمی تھوڑا 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 ترجمہ. اچھا تو یہ ہے کہ ہمارے علماء مساجد میں تفسیر کے درس قائم کریں. ہم تو جہاں جاتے ہیں ہمارے علماء کو کہتے ہیں کہ آپ مساجد کے اندر جہاں آپ کی مسجد ہے جہاں آپ نماز پڑھاتے ہو. ایک عالم صاحب نے کہا مولوی صاحب کوئی بیٹھتا نہیں ہے. میں نے کہا دیوار کے سامنے کہو، تم شروع تو کرو. بہت بڑی بدبختی ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ان لوگوں کے لیے کہ ان کا قرآن سے زیادہ تعلق نہیں عام لوگوں کا. یہ بدقسمتی ہے. اس لیے اپنے کو قرآن سے جوڑو. جو آدمی اپنے کو قرآن سے جوڑے گا، مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہت اوپر لے جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہماری ڈگر جو ہے بدلنی نہیں چاہیے. سلف صالحین کا جو ڈگر ہے وہ ڈگر چلتا رہے. یار ایسے قرآن شریف کا ہمارا جو ترجمہ ہم نے کیا تو وجہ یہ بنی. میں کینیڈا کے سفر میں تھا ٹورنٹو، تو وہاں کچھ قصے ایسے ہوئے. ایک ساتھ جو ہے وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور الٹا قرآن رکھا ہوا ہے.
ہمارا پروگرام تھا مجموعے بہت بڑے بڑے مجموعے ہوتے ہیں الحمدللہ جہاں جاتے ہیں وہاں. اب پہلی صف میں دیکھا تو وہ قرآن شریف الٹا. میں نے کہا بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھا. قرآن تو آپ نے الٹا رکھا ہے. بس اب انہوں نے پھر وہ سمجھے کہ کچھ غلط کر رہا ہوں میں. انہوں نے پھر یوں کر کے پڑھے لکھے آدمی یعنی ایک ان پڑھ آدمی ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا انجینئر ہے, لیکن قرآن سے کوئی جوڑ کے مجھے پتا ہی نہیں کہ سیدھا کیا ہے الٹا کیا ہے. ایک دل پر چوٹ پڑی. یہ اللہ کا کلام اور اس کے ساتھ یہ معاملہ. مسلمان آدمی پھر جو ہے دوسرے سفر ہوتے گئے ملکوں کے, تو دل میں دائیا پیدا ہوا کہ کیا کریں. پھر اللہ کا نام لے کر عرفات کے میدان میں سورج غروب ہونے سے پہلے ایک دم دائیا پیدا ہوا کہ اب یہ کام شروع کریں نہ کریں, کام شروع کریں نہ کریں, کام کریں نہ کریں, اس لیے کہ بڑا کام ہے. لیکن ہمارے مولانا فضیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کو غریب رحمت کرے, اللہ ان کو قبر کو نور سے منور فرمائے, یہ مسلسل جو ہے پیچھے پڑے رہے ہمارے. میں جب نظام الدین پہنچتا تھا تو سب سے پہلا سوال مولانا کا یہ ہوتا تھا, ہاں بھائی کتنے پانی سب سے پہلا سوال. ہم کبھی کہتے تھے کہ اگر یہ سفر میں جو اسی پارا ہوا ہے تم بھی بہت دیر کرتے ہو. اب 10 پارے جب ہو گئے, 10 پارے ہو گئے تو چھاپ لو. یہ مولانا نے مجھے کہا جلدی چھاپ لو. میں نے کہا اگر 10 پارے چھاپنے سے کوئی فائدہ نہیں, پورا قرآن آ جائے. نہیں چھاپ لو, اور کیا پتا موت حیات کا, تم چھاپ لو 10 پارے. یعنی وہ توجہ رکھتے ہیں. اچھا 10 پارے مجھے دو, تو ہم یہ پرنٹ جو ہوتی تھی پرنٹ دے سکتی نہیں, ہم نسخہ لے گیا تو دے دیتے تھے. یہ وہاں جو وہی بیٹھے گردانی کرتے رہتے ہیں. لیکن خدا کا مقدر کہ پورا قرآن ہوا اور ہم ان کا انتقال ہو گیا, ہم ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. ایک نصیحت یہ ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ. یہ اللہ کا خط ہے. آدمی جو ہے اخبار بغیر سمجھے نہیں پڑتا. علماء سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے حلقے میں, ہر عالم کا ایک حلقہ ہے, تھوڑا 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 جو ہے شروع کرے. ہمارے علماء افطاری بہت تفصیل کی ہے. اب میں ایک بہت آسان تفسیر کا کام شروع کر رہا ہوں. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. انشاءاللہ لمبی چوڑی تفسیر بہت ہے, لیکن ہم تفسیر کا کام اب شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایک رکوع سے اس پر لکھیں گے آج کا سبق. آج کا سبق یہ ہے, آگے کو رکوع پڑھ لیجیے, اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے اور اس کی مختصر تفسیر پڑھ لیجیے. مختصر, لمبی چوڑی نہیں, مختصر جو سلف صالحین نے لکھی. یہ آج کا آپ کا سبق ہے. تو ہمیں حساب لگایا کہ اگر آدمی جو ہے پڑھتا رہے آج کا سبق ہمارا, ہم ایک رکوع بس زیادہ نہیں, لمبا رکوع ہے تو آدھا رکوع. اس لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ رکوع پر مضمون ختم ہوتا ہے, رکوع کے اوپر مضمون ختم ہوتا ہے, اس لیے رکوع رکھتے ہیں. یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن شریف کا برق جب ہم الٹے انگلی پر تھوک نہ لگائیں. عام طور سے عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ انگلی پر تھوک لگاتے ہیں پھر قرآن کا برق الٹتے ہیں. یہ قرآن شریف کی بے ادبی ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے رخسارے پر بھی چھوٹ لگائے گا تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا. یہ تو اللہ کا کلام ہے, بدنی چیز ہے. چوتھی بات یہ کہ ابھی ہمارا ہندوستان میں, پاکستان میں عام طور سے طلبا جو حافظ ہوتے ہیں بنگلہ دیش وغیرہ میں 15 میں ہوتے ہیں. 15 میں قرآن کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے حافظ خان, اور 15 میں قرآن کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کیونکہ آج ختم ہوتی ہے اور اس کا نبھانا ہم نے پہلے 15 میں ہی شروع کیا, لیکن 10 پارے کر کے ہم تھک گئے. سارے کے سارے پارے ہم نے سمندر میں ڈال دیے, تھک گئے. ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے کہ 15 میں قرآن کا ترجمہ لانا, کیونکہ آیتیں توڑنی پڑتی ہیں اور توڑنے کے بعد پھر جو اس کے نیچے ترجمہ سخت کرنا یعنی کافی مشکل کام ہوتا ہے.
ہم نے کہا کہ زندگی میں کب تک زندہ رہتے ہیں کیا ہے، کم سے کم 13 سطری میں تو کر لو. تو 13 سطری میں ہمارا قرآن کا ترجمہ الحمدللہ آ گیا. مقدمے میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ اتنا اچھا ہمارا ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمانی مفہوم بیان کیا ہے. اللہ کی بات کا ترجمہ تو کوئی نہیں کر سکتا، ترجمانی جسے کہتے ہیں. تقریباً ہمیں 5 سال لگے ہم اس کو کرنے میں. عرفات کے میدان سے شروع کیا، عرفات کے میدان میں ختم کیا. عرفات کے میدان سے شروع کیا اور عرفات کے میدان میں ختم کیا. وہیں پر جو ہے مزدلفہ کی راتوں میں ہم نے کچھ صورتوں کے نیچے لکھ بھی دیا ہے کہ اس صورت کا ترجمہ مزدلفہ کی رات سے پورا ہوا ہے. کچھ صورتوں میں لکھا ہے کہ اس صورتوں کا ترجمہ ہم نے مسجد نبی پورا کیا ہے. یہ صورت کا ترجمہ ہم جو ہے امریکہ جاتے ہوئے اتحاد ایئرلائن میں پورا کیا ہے. وہ کچھ اشارے کر دیے ہیں کسی جگہ پر کہ جہاں جاتے گئے وہاں اپنا اپنا کام کرتے گئے. تو 15 سطری میں قرآن شریف کا ترجمہ نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، وہ بھی الحمدللہ اب پورا ہو گیا. اللہ چاہے گا تو 2 مہینے میں چھپ کر آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے نیچے ہم نے خصوصیت رکھی ہے 15 سطری میں. ہر صفحے کے نیچے ایک نصیحت کی چیز لکھی ہے. مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس دھیان سے پڑھیے. دوسرے صفحے پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کان لگا کر سن رہا ہے، اس دھیان سے پڑھیے. پھر اگلے صفحے پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اس دھیان سے پڑھیے. تو آدمی چکن رہتا ہے. پھر اگلے صفحے پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، اس دھیان سے پڑھیے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اس دھیان سے پڑھیے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، انا معہ اذا ذکرنی، تو میں بندے کے ساتھ ہوں تو یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اس دھیان سے پڑھیے. اب چلتے جو ہے سجدے کی آیت آ گئی. سجدہ کیجیے، شیطان کو رلائیے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے. دوسری جگہ سجدہ کیجیے، سجدے کی مصنون دعا یہ پڑھیے. سجدہ بجیہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ وتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ سجدے کی آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے. یہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ کی آیت یہ پڑھ لیجیے. آدمی بیٹھے پڑھ جاتا. آگے چلو، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آسمانوں پر آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کا گھر چمک رہا ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، فرشتہ آپ کے منہ کا آپ کے منہ سے لگا رہا ہے، اپنے پیٹ میں قرآن لے رہا ہے. اس قسم کے ساتھ اچھا حدیث ہے سامنے لکھ دیا ترمذی، بخاری، ابن حبان، یہ لکھ دیا. قرآن کے اندر کوئی چیز ہے، قرآن میں آپ کا تذکرہ ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے قرآن نازل کیا کہ تمہارا تذکرہ، قرآن میں آپ کا بھی تذکرہ ہے. آیت نمبر ڈال دی، سورہ انبیاء کی آیت، سورہ انبیاء آیت نمبر 20. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا دسترخوان ہے. ابن مسعود، اللہ کا دسترخوان. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس قسم کی چیزیں اشارت، یہ چیز ہم نے سیکھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے. جب چلتے ہیں تو وہاں بورڈ لگے رہتے ہیں، سب قل سبحان اللہ، تو ڈرائیور چلتے چلتے سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ اکبر، چلتے چلتے اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ نیکی ہو جاتی. صلی علی النبی، اللہم صلی علی محمد، یہ یاد دہانی. یہ 15 سطری میں کام یہ الحمدللہ ہو گیا ہے. 13 سطری میں یہ کام نہیں ہوا ہے. پھر ہمیں شوق تھا کہ یہ الگ الگ رسول خط کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے چاہیے. کم سے کم امت کے سامنے یہ رکھیں کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں علماء نے کتنی محنت کی ہے. تو قرآن جتنے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 114 صورتیں ہیں، ایک صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، 113 صورتوں میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو اس کا ہم نے ہر ایک کا رسم الخط الگ الگ ہم نے داخل کر دیا. کبھی یہ سورہ دعا کا بسم اللہ الگ ملے گا، علم نصرہ کا الگ ملے گا، وسیم کا الگ ملے گا، سورہ قلم کا الگ ملے گا، اس ساری ترتیب کر دی.
ایک اہم کام ہم نے اللہ نے ہم سے یہ لیا کہ اس وقت میں دنیا میں جتنے قرآن ہیں یہ ترتیب تلاوت ترتیب نزول نہیں ہے، قرآن ایسے نازل نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارے عام بندے کو پتہ کیسے چلے کہ قرآن عرش سے فرش پر کیسے آیا؟ دیکھنے کا ہم کام کہ عرش سے فرش پر آیا کیسے؟ قرآن کی یہ صورتیں بنی، یہ ترتیبیں ہوئی، ترتیب تلاوت یہ بہت الگ ہے، لیکن عرش سے فرش پر قرآن کیسے آیا اس کا ہم نے جو ہے پیچھے پورا خاکہ ڈال دیا ہے، لکھ دیا ہے، تفصیل بھی لکھ دی ہے کہ قرآن شریف نازل ہونے کی تفصیل اور اس کی ترتیب عربی بھی لکھ دیا، اردو بھی لکھ دیا، تاکہ آدمی کو کلمہ پڑھنا چاہے تو عربی میں پڑھ لے، اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں پڑھ لے، اور اجمالی خاکہ بھی لکھ دیا، اجمالی خاکہ نمبر ڈال کر، پہلے صورت آئی، پھر یہ 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 آئی، ناس تک کہتے یہ اس کا ہی ہے، بس خالی اس کو دیکھنا ہے۔ وہاں کسی زمانے میں حجاز میں، مصر میں، قاہرہ میں، مصر میں یہ پرانی یونیورسٹیاں ہیں، پرانی لوگوں کا قرآن سے کا جوڑ رہا ہے، تو وہاں کسی زمانے میں 2 قسم کے قرآن چھپتے تھے، ترتیب تلاوت، ترتیب نزول۔ تو لوگ جاتے تھے کہ آتے نہیں مسا تو ترتیب تلاوت بھی جاتی تھی، ساری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، تو یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ تو کہتا اللہ آلاب کا ترتیب النزول، آلاب کا ترتیب النزول، کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں وہ ترتیب النزول کیا ہے قرآن کا وہ مجھے چاہیے، تو پھر وہ اندر سے لا کر ایک نسخہ دے دیتا تھا اور دے کر کہتا تھا کہ ھذا ھدیۃ لک، یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، لیکن یہ کہ مسجد میں جو پڑھا جائے گا یا مدرسے میں جو پڑھایا جائے گا وہ ترتیب تلاوت پر بھی پڑھایا جائے گا۔ اب جو ہے وہ دور ان کا بھی ختم ہو رہا ہے، یعنی اب وہ چیزیں وہاں عربی بھی چیز ترتیب نزول کے نہیں ہے، لیکن ہم نے خالی ایک اشارہ ڈال دیا تاکہ کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ قرآن کیسے آیا ہے وہ پیچھے دیکھے کہ اس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر ایک اہم بات یہ کہ سورت سے پہلے ہم نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ عام طور سے مترجمین نے کیا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو ہم نے اللہ کا نام مقدم کر دیا، کبھی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تھوڑا اس کے اندر ادب زیادہ ہے، بس اتنا ہم نے خالی فرق کیا، دوسرا کوئی فرق نہیں کیا۔ پھر ہم نے قرآن شریف کی سورت سے پہلے اس سورت کی پوری تفصیل ڈال دی ہے، اس میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور یہ سورت کون سی سورت کے بعد آئی ہے، کہ فلاں سورت کون سی سورت کے بعد آئی، فلاں سورت کون سی سورت کے بعد آئی، وہ بھی ہم نے اس کے پہلے لکھ دیا ہے۔ یہ اس طریقے سے آسان کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور مقدمے میں ایک جملہ لکھ دیا ہے کہ اگر اب بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے ہمیں ترجمہ نہیں دیا تھا۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے قرآن کی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، تدبر بھی کرنا ہے، اپنے طرف سے کوشش نہیں کرنی، جو اپنے طرف سے کوشش کرے گا وہ دایاں بایاں ہو جائے۔ یاد رکھنا کہ اس میں بعض لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، میری رائے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت مثال دیتے تھے، بولتے ایک وہاں امریکہ میں جو ہے وہاں گئے ہم، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خواتین بیٹھی ہیں، کچھ مرد بیٹھے ہیں، اور کچھ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، اور پھر ایک آیت پڑھی اور کہتے موتی، ہمارے والد صاحب اپنی زبان میں کہتے موتی تو اوپینین، موتی تو ابا کہتے موتی تو یور اوپینین، تمہاری کیا رائے ہے آج کے بارے میں، وہ آدمی بہت جاتا ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن بہت بڑا اللہ کا کلام ہے، علماء نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے اللہ نے ایک حروف لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور ایک ایک حروف ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، الف ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، لام ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، اور پھر جو ہے یہ قرآن دنیا میں پھیلا۔ اب بھی قرآن کے عاشقین موجود ہیں، ابھی بھی مصر میں ایک مسجد ہے قاہرہ میں کہ وہاں ایک امام صاحب ہیں، نابینا ہے، اب بھی یعنی کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو وہاں جا کے بھی دیکھ سکتا ہے،
وہ مغرب کی نماز میں بس ان کی مسجد ہے، ان کا اپنا موڈ ہے، 10 دن میں نماز میں قرآن ختم کرتے ہیں، اور ترتیب کیا، اور مسجد ان کی بھری رہتی ہے مردوں سے عورتوں سے، مغرب کی نماز میں وہ 11:30 پڑھ لیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان سب کو، پھر عشاء کی نماز تھوڑی سی دیر سے ان کی مسجد میں ہوتی ہے، تھوڑی دیر سے، جیسے 8 بجے کی نماز ہے تو وہ شروع کریں گے 10 بجے 9:30 بجے، اور تہجد تک جو ہے، یعنی تہجد کا وقت صبح ساجد لے کر 5:30 بجے ہے تو 3 بجے تک جو ہے وہ عشاء کی نماز چلاتے ہیں پورا۔ اچھا مسجد ان کی ایک ہمارے شیخ عبدالرشید صوفی ہے، یوٹیوب پر بھی ان کا قرآن آ رہا ہے، بڑے علماء میں ہے، یعنی شیخ عبدالرحمان صدیق کا جو درجہ ہے وہی درجہ ان کا قطر میں ہمارے ساتھ ہی ہے، کینیڈا میں ہماری ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور بہت اچھا قرآن ان کا پڑھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھو گے عبدالرشید صوفی تو آپ کو آئے گا۔ یہ ہے اصل میں موریتانیہ کے اس علاقے کے ہیں، لیکن یہاں قطر میں مسلم ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی سنا ہے، یہ کہا کہ میں خود سفر کر کے دیکھنے گیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ بولے جب میں وہاں گیا تو اتنی بھیڑ کی جگہ ہی نہیں، مسجد بڑی، یہ انہوں نے سنا ہے۔ اچھا ہمارا قاہرہ کا سفر ہوا تو ہمیں جس جگہ 7 منٹ ٹھہرایا تھا قریب میں مسجد تھی، تو وہ اللہ کا بندہ جو ہے، یعنی جیسے امام صاحب نے جو فجر کی نماز پڑھی نا تو وہ پورا قرآن جو ہے وہ نماز میں پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں پڑھا تو اس سے مغرب کی نماز میں اس سے آگے، عشاء کی نماز میں اس سے آگے، فجر میں اس سے آگے، پورا قرآن۔ اس وقت سب لوگ ایسے ہیں تو انہوں نے کہا میں خود گیا، میں نے کہا تو عورتیں بھری ایسا تو بس ان کا ایک موڈ ہے پڑھ رہے ہیں لوگ، تو ان سے پوچھا تو اس میں تو لوگ ٹھہرتے ہیں کہ شیخ مسجد ملیان، میں نے کہا ایام رمضان غیر رمضان کا اللہ سے غیر رمضان تعلق ہے، اس لیے ایک دعا اللہ سے کرو کہ اللہ ہمیں اور ہماری قیامت کی آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو اللہ اس کے قرآن سے جوڑ، اور قرآن شریف پڑھنا، پڑھانا، خدمت کرنا، قرآن شریف کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، ہاتھ لگانا یہ بھی عبادت ہے، سمجھنا یہ بھی عبادت ہے، سمجھانا یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو سمجھاؤ گے، اپنے آپ کے اللہ رسول کی بات بتا رہا ہوں، میرے لیے ساری مخلوق دعا کر رہی ہے، کیا کھوٹا سودا ہے بتاؤ مجھے؟ کسی کو دین کی بات بتاؤ گے تو ساری مخلوق لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، حدیث میں ہے لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، کہ جو بھی آدمی کسی کو دین کی بات بتائے گا تو ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے دعا کرے گی۔ اس لیے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو۔ الحمدللہ انگریزی میں ترجمہ اس کا ہو گیا ساؤتھ افریقہ میں، برمی زبان میں ہماری قرآن ریاض القرآن کا ترجمہ ہو گیا، چھپ بھی گیا الحمدللہ، ہندی میں الحمدللہ مکمل ترجمہ ہو گیا الحمدللہ، گجراتی زبان میں الحمدللہ ترجمہ ہو گیا الحمدللہ، اور یہ تمہاری یہ زبان جو ہے اس کا نام جو ہے پتہ نہیں تو بنگلور کی زبان کہتے ہیں اسے، کینیڈا زبان، اس کی زبان میں الحمدللہ ترجمہ یہ قریب الختم ہے، انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ چائنیز زبان میں الحمدللہ کام چل رہا ہے، جاپانی زبان میں الحمدللہ چل رہا ہے، کیرلا زبان میں ترجمہ ہو گیا الحمدللہ۔ بس جب بھی کوئی بھی ترجمہ کہیں پر بھی دنیا میں چھپتا ہے، ہماری ان کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے، آپ چھاپو، آپ اسے تقسیم کرو، کچھ بھی کرو، کماؤ، ہماری جتنی کتابیں ہیں اس میں کوئی حقوق الطبع محفوظ نہیں ہے۔ ہماری جو بے موتی ہے مولانا طارق جلیل صاحب، ہمارے خاص دوستوں میں سے نام سنا ہوگا آپ نے ان کا، انہوں نے مجھے کہا سفر میں کہ مولانا آپ کی کتاب بکھری موتی ماشاءاللہ پاکستان میں اتنی چھٹی کہ چھاپنے والوں کے بنگلے کھڑے ہو گئے۔ تو میں جہاں گیا وہاں سامنے بکھری موتی رکھی، میں نے کہا اصل اس سے آگے کی بات بتاؤں، میں نے کہا لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہے تو میں نے لکھی ہے، تو یہی بکھری موتی لوگ مجھے ہدیہ بھی بھیجتے ہیں، جیسے میرا سبق جاتا ہے دنیا میں تو پتہ نہیں کسی کو نمبر ہوگا تو میرا سبق لوگ مجھے بھیجتے ہیں، یعنی میں بھیجتا ہوں
تو امریکہ سے وہ سبق جو میرے پاس نیا نیا ہو کر میرے پاس آتا ہے، شام ہوتے ہوتے یہ کافی پھر جاتا ہے، رات کو سب میں ٹکٹ کر دیتا ہوں، یہ تو میں نے ہی دیکھا ہے. کسی جگہ بیٹھے ہوئے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کہہ رہے تھے بھلے آدمی لگ رہے ہیں، یہ کتاب بہت اچھی ہے، مومن کا ہتھیار مجھے ہدیہ ہے، چاہیے سے پڑھیے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی اٹھنی ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو اب زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں الحمدللہ. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ، بچیوں کو قرآن سکھاؤ. بوڑھے ہو، آپ بھی بوڑھا ہو گیا اب پڑھ نہیں سکتا، لیکن آپ سیکھنے کی کوشش کرو. امریکہ کا سفر ہوا، شکاگو میں اجتماع تھا، مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ سب ساتھ تھے. رات کے بڑے میاں جو ہماری خدمت میں تھے، صبح جب ہوئی تو پتہ چلا کہ بڑے میاں کا انتقال ہو گیا. پنجاب کے رہنے والے تھے، پنجاب کے. تھوڑے گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹہ 5 گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ ان کی قبر میں سے مشتق خوشبو آ رہی. ارے بھائی تحقیق کرو ان کی کیا نیتی تھی. ان کی بیوی جو ہے یہ بھی معمر گئے، پوچھا ان ساتھیوں نے، ان کی عورتوں نے، بڑی بیوی کیا کرتے تھے. یہ تو جاہل آدمی تھا، ان پڑھ آدمی تھا، دعوت کے کام میں لگا تو کچھ جو ہے دین سے ایک اس کو شوق پیدا ہوا. قرآن شریف سیکھنے کی کوشش کی، لیکن قرآن شریف سیکھنے سے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص انہیں یاد تھا، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. لیکن ایک کام یہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ تو روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر پر آتے تھے، قرآن اٹھاتے تھے اور اپنے سر پہ رکھتے تھے اور 10 منٹ تک روتے رہتے تھے. اے اللہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا خط ہے، میں میرے سر پہ رکھ رہا ہوں، تیرا خط ہے، تیرا خط ہے. پھر جو ہے الف لام میم سے شروع کرتے تھے. پڑھنا تو آتا نہیں تھا، کیا پڑھتے تھے؟ انگلی رکھتے تھے، کہتے تھے کہ اے اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ. ایسا 2 پارا پڑھتے. یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. پھر 15 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. پھر یہ قرآن رکھ کر رہتے تھے، اللہ تو بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا، میں اکیلا ہی جھوٹا ہوں، مجھے بھی سچے میں داخل کر. یہ قرآن سے محبت. اس لیے اگر قرآن سے ہم نے 15 فطری میں نیچے بھی لکھ دیا کہ اگر آپ کے مزاج میں سستی ہے، غفلت ہے، تو آپ قرآن مت پڑھیے، سو جائیے. غفلت کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اب سو جائے جب آدمی نشاط میں ہو اور اس دھیان سے پڑھے کہ اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. قرآن سے سچا مخلص ساتھی کسی کا اور قرآن کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اور دعوت کے کام میں لو، ہماری دعوت کا کام ہے سیدھا سادہ، اس میں آدمی لگے، محنت کرے، چلتا رہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے کام میں آدمی لگے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جو اس کو خود قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دے گا. سکھاؤ لوگوں کو. میرا ماسکو کا سفر ہوا، رشیا کا، تاشکند، سمرقند، لمبا سفر تھا پورے رشیا کا. ماسکو ہم جب پہنچے، بڑی مسجد تھی. ایک آدمی کو میں نے سورہ انا اعطینا الکوثر 3 دن میں سکھائی. میں کہتا تھا انا اعطیناک الکوثر، تو پڑھتا تھا اینا، تو پڑھتا تھا اینا اینا، میں کہوں انا، وہ پڑھے اینا، تو 3 دن لگے. اور کیسے وہ سیکھا؟ جب وہ آیا تو میں نے کہا میں تجھے کہتا ہوں، رشیا مستو کا تھا وہ، میں نے کہا تو میں کہتا ہوں انا، وہ کہتے اینا، میں کہتا اینا، وہ اینا. تو پھر میرے برتن لے کے آیا، میں نے کہا اینا اس کو کہتے ہیں، یہ برتن تو کہتے ہیں اینا. اور میں جو پڑھا رہا ہوں تو اس کا دماغ کھلا. اچھا، میں نے کہا تو برتن کی برتن اینا جو ہے اس کو کہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اینا، تو انہوں نے کہا اینا اینا. ایسا محمود کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، اپنی عورتوں کو بچوں کو قرآن سے جوڑو. دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی ملک میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایک بوڑھی عورت جو ایئرپورٹ پر، ایک بوڑھی عورت جو ہے کھڑی کھڑی رو رہی ہے، رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ یہ کہا تم جیسا کرتے ہو نا ویسا میں نے میرے دادا کو کرتے ہوئے دیکھا تھا.
اب ہمارے یہاں سے اسلام ختم ہو گیا ہے. پھر اس نے اپنے پرس میں سے جو قرآن شریف نکالا، بہت پرانا نسخہ، بہت پرانا نسخہ، اور نکال کر دیا کہ یہ ہمارے گھر میں پڑھا جاتا تھا. آج اللہ کا شکر ہے مسجد آباد ہے، اللہ کا شکر ہے قرآن شریف موجود ہے. آج اللہ کا شکر ہے دعوت کا کام چل رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو. کہ قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے تو فوراً کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی. اور ایک اہم بات کرتا ہوں کہ روزانہ صبح ہوتی ہے، جس کا جو کاروبار ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے وہ چیز رکھ دیتا ہے. کپڑے کی تجارت ہے، اللہ اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے. عطر کی تجارت ہے، اللہ اس کے سامنے عطر رکھ دیتا ہے. لکڑی کی تجارت ہے، اللہ اس کے سامنے لکڑی رکھ دیتا ہے. میں کروڑوں مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں، مردوں، عورتوں کو کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہماری جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے. تو صبح ہوتی ہے خالی سورہ یاسین پڑھنے نہیں، سورہ یاسین کا آدمی مطلب کے لیے پڑھتا ہے. میں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھتا ہوں کیا پڑھتا ہوں؟ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، سورہ ملک پڑھتا ہوں. سورہ یاسین سورہ ملک ہے، لیکن شروع سے لے کر آخر تک آدمی جو ہے قرآن پڑھے. کسی زمانے میں جب بچی بالغ ہوتی تھی تو سلف صالحین کا معمول تھا کہ اس بچی کو جو ہے کاغذ قلم دے دیتے، بیٹی اب تو بالغ ہو گئی، اب یہ تیرا پہلا حیض ہے، اب بیٹی جب تو غسل سے فارغ ہو جائے، یہ قلم ہے، یہ قرآن ہے اور یہ کاغذ ہے، تو جو ہے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنا شروع کر. تو بچیاں جو ہے اپنے ہاتھ سے کبھی 1 صفحہ کبھی 2 صفحہ، اور یہاں قرآن پورا ہوتا تھا اور ان کی شادی ہو جاتی تھی، جہیز میں وہی قرآن ان کو دے دیتے تھے. اس کے مطابق زندگی گزارو. اس لیے بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اور یہ قرآن کے جو ترجمے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. اور آئندہ جو ہمارے عزائم ہیں اس میں بھی آپ دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. بچوں کو قرآن حفظ کرائے. یہ مت سوچیے کہ بچہ قرآن حفظ ہوگا تو ہمیں کیا ملے گا، نہیں، بہت کچھ ملے گا. حشر کا میدان میں تاج پہنا جائے گا. یاد رکھنا کہ حشر کا میدان میں تاج پہنایا جائے گا، بچہ سفارش کرے گا. بس شرط اتنی ہے کہ جو بچہ قرآن حافظ ہو وہ پھر اپنے قرآن کی حفاظت کرے. کہ قرآن پڑھنا، اس کے حفظ کرنا، پھر اس کو بھول جانا، یہ بڑا وبال ہوتا ہے. اس سے بچے. اس کے ہمارے مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود کہا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ قرآن شریف یاد رکھنے کی آسان ترتیب کیا ہے؟ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو آسان ترتیب یہ ہے کہ فجر کی سنت میں پارا پڑھنا شروع کر دو. آپ فجر کی سنت کے اندر جو ہے اپنا آدھا پارا پڑھ لو، یا 2 رکوع پڑھ لو، 3 رکوع پڑھ لو. پھر جو ہے ظہر کی سنت میں پڑھو، پھر عصر کی سنت میں پڑھو. تو جو ایسا رات ہوتے ہوتے آپ کا پارا 1.5 پارا ہو جائے گا. تو حضرت جی سے میں نے خود نے پوچھا کہ حضرت غلطی آتی ہے؟ تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، غلطی آتی آگے سے پڑھ لو، بعد میں جو ہے قرآن کھول کے دیکھ لو. یہ نہیں کہ غلطی آ رہی ہے تو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے آدمی. اس لیے حافظ کرو گے بھائی انشاءاللہ. آپ خود میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھاپے میں حفظ کیا، حالانکہ کتنے مشغول تھے ہمارے ابا. خود آپ جانتے ہو مشورے کرنا، بڑے بڑے اجتماعات میں جانا، پھر بیان کرنا. ابا نے بڑھاپے میں ریاض الجنہ سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور ریاض الجنہ میں ہی قرآن کو ختم کیا. اور کہتے تھے کہ تمہارا قرآن 55 کا ہے، میرا 55 کا ہے. یہ فرماتے تھے. آپ مجمع بیان کرتے تھے، کبھی کبھی ظہور ہو جاتا تھا تو وہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ میرا قرآن جو ہے وہ 55 کا ہے، تمہارا 55 کا ہے، بتاؤ میں صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا. تو قرآن کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. چلو دعا کرنے کی